انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا دوسرا دن آج شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہ اسلامی نیا سال خیر و برکتوں اور عافیتوں کے ساتھ گزروا دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان کی محنت کے ساتھ، ایمان کی نعمت کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ اس پورے سال کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یکم محرم الحرام کے حوالے سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سسر جناب آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم، اسلام کی قوت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور زندگی کے کچھ احوال، کچھ واقعات، عدل فاروقی کی تھوڑی سی جھلک آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی زندگی کو ذکر کرنا، ان کے عدل کو ذکر کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی سال کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو میرے آقا کے پیارے مصلی پر، آقا کی پیاری مسجد کے اندر مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا۔ بہرحال ان کی زندگی کا تذکرہ کرنا، ان کی باتوں کو یاد کرنا، ان کی زندگی اور ان کی موت کے لمحات میں امت مسلمہ کے لیے بڑے عظیم الشان سبق ہیں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو وہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ میں اس مختصر سے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے معاملات، شہادت کی ابتدا، شہادت کیسے ہوئی تھی، تدفین کے معاملات کیسے تھے، دفن کیسے کیا گیا، جنازہ کس نے پڑھایا، اور ان کے بعد خلیفہ کی مسند پر کون اور کیسے آیا، یہ واقعات مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرات محترم، عدل فاروقی تاریخ کے اندر بڑا مشہور عدل ہے، یہاں تک کہ غیر مسلمین نے بھی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر ان کو اپنے ملکوں کے اندر باقاعدہ قانونی طور پہ رائج کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر کی زندگی اور ان کے کارناموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے دور حکومت کی کچھ جھلک ہمارے حکمران کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوں، خواب کے اندر میں نے ایک مرغ کو دیکھا ہے، اس مرغ نے آ کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ میری آنکھ میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر 3 ٹھونگے ماری، اور ان ٹھونگوں کے لگنے سے میرے بدن سے خون نکلا۔ خون نکلنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اب میری شہادت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکومت کر رہے ہیں، عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے۔ ایک روز خواب کے اندر آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا کے سامنے درخواست کرتے ہیں، آقا میں عمر نبوی گزار چکا۔ عمر نبوی 63 سالہ جو میرے آقا کی زندگی ہے، میں 63 سال گزار چکا۔ آپ یقین کریں، عمر نبوی 63 سال میرے آقا نے گزاری۔ پہلے خلیفہ 63 سال گزار کر گئے، دوسرے خلیفہ 63 سال گزارتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان 63 سال، عمر نبوی میں گزار چکا ہوں۔ آقا اب تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے پاس چلا آؤں۔ آقا اب دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا، ویسے بھی بدن کے اندر وہ قوت نہیں رہی ہے کہ جس کی وجہ سے میں حکومت کے نظام قائم کرتا تھا۔ آقا میری تو چاہت ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ یہ مختلف قسم کے واقعات مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں کے اوپر خواب آئے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں مجھے اپنی شہادت کا تو اس دن یقین ہو چکا تھا کہ جس دن میں میرے آقا صدیق اکبر احد پہاڑ کے اوپر گئے نا، درمیان میں میرے آقا تھے، دائیں جانب جناب ابوبکر صدیق تھے اور بائیں جانب میں تھا، درمیان میں میرے آقا ہیں۔
احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ میرے آقا نے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے، بعض روایت میں تو میرے آقا نے اپنے پاؤں اٹھایا اور احد پہاڑ پر زور سے مارا، اور زور سے مار کر کہا اسکت یا احدا، اے احد اپنی جگہ پر آرام سے کھڑا رہے، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید اس وقت موجود ہیں۔ بہرحال الفاظ فرماتے ہیں مجھے تو اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیغمبر کی زبان سے میرے لیے شہادت کا لفظ نکلا، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، 2 شہیدوں میں ایک میں تھا اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایام خلافت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری ایام ہیں۔ ایک غلام آتے جس غلام کا نام ہے ابو لولو فیروز، مجوسی تھا، مسلکن مسلمان نہیں تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، جناب مغیرہ بن شعبہ میرے پیارے پیغمبر کے پیارے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا غلام تھا۔ آ کر شکایت لگاتا ہے، شکایت کرتا ہے اے عمر میرا حاکم، میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس زمانے میں غلام جو ہوتے تھے، جو کمانے والے ہوتے تھے، وہ کمائی کرتے اور کمائی کر کے اپنی کمائی میں سے ایک مخصوص حصہ اپنے مالک کو دیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ بھی اپنے غلام سے اپنا ٹیکس وصول کرتے۔ آپ ایسا کریں کہ میرے مالک کو کہہ دیں کہ وہ مجھ سے ٹیکس کم لے، مجھ سے ٹیکس کم لے۔ ہمارے ہاں تو شاید کوئی ہوتا صرف غلام دیکھ کے نا جی یہ غلام ہے، بس اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے، زکوٰۃ کا مصرف صرف بیوہ ہونا سمجھ لیتے ہیں، بیوہ ہے تو بس زکوٰۃ کا مصرف ہے، بھئی یتیم ہے تو بس زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کے گھر کے اندر مال دینا ضروری ہے کیونکہ وہ بیوہ ہے، اس کے گھر کے اندر مال دینا ضروری ہے کیونکہ وہ ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مصرف بیوہ ہونا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف یتیم ہونا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف، صدقات کا مصرف وہ صاحب نصاب نہ ہونا ہے۔ جس کے پاس نصاب ہے آپ اس کو نہیں دے سکتے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہر ذہن میں تو یہی آئے گا نا کہ غلام ہے تو غریب ہوگا، نہیں، بعض غلام بڑے مالدار ہوتے تھے، جیسے یہ غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی تیرے مالک سے تو بعد میں پوچھوں گا، تو بتا تو کرتا کیا ہے؟ کہا جی میں آہن گیری کرتا ہوں، لوہار ہوں، لوہے کو موڑتا ہوں، توڑتا ہوں، اوزار بنا لیتا ہوں، اس کے مختلف چیزیں بناتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں سونار بھی ہوں، سونے کے زیورات بھی بنا لیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں پتھروں کو کاٹ کر کے باقاعدہ چکیاں بنا لیتا ہوں۔ اس زمانے میں جو آٹا پیسنے کی چکی ہاتھ سے ہوتی تھی، میں چکی بھی بنا لیتا ہوں۔ ایک اور بتایا کہ میں بڑا اچھا قسم کا کسی اور 4 فن اس کے پاس ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بھئی تیرا مالک تجھ سے ٹیکس کتنا لیتا ہے؟ کہا 2 درہم۔ فرمایا وہ تو بہت کم لے رہے، اتنا زیادہ فن جس کے پاس ہو وہ تو یقیناً کماتا بھی زیادہ ہوگا۔ میں تیرے مالک کو کہوں وہ تجھ سے اور زیادہ کم لے تو تیرے مالک کے ساتھ ظلم ہوگا، میں یہ نہیں کرتا۔ ہاں ایک کام کرو، آپ مجھے ایک اچھی سی چکی بنا کر دے دو جو میں بیت المال میں رکھوں گا، عام مسلمانوں کے کام آئے گی، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی میں اس سے زیادہ تجھے دوں گا پیسے، وہ جتنے کی مارکیٹ میں لوگ تو بنا کے دیتے میں اس سے زیادہ تجھے پیسے دوں گا تاکہ تجھے پرافٹ زیادہ ملے۔ اس نے بدلے کے اندر کہا عمر، اب اس کو یہ بات بری لگی کہ یہ میرے مالک سے میری سفارش نہیں کریں گے، اس سے میں کہنے لگا آپ کو تو ایسی چکی بنا کے دوں گا نا کہ جس چکی کی شہرت مشرق اور مغرب ہر طرح ہوگی، شمال اور جنوب میں چکی کی شہرت ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ سنا اور جملہ سن کر کے فوراً اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہا یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا امیر المؤمنین اجازت دیں ہم اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، اگر اس نے قتل کی دھمکی دیا قید میں ڈالتے ہیں۔ کہا نا، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، عمل نہیں کیا، اور شریعت کے اندر ارادے کے اوپر قدغن نہیں لگا کرتی ہے۔ یہاں تو پتہ چل جائے نا کہیں کچھ ہونا تو دور کی بات، یہاں تو وزیر اعظم صاحب نے پروٹوکول کے ساتھ گزرنا، وزیر اعظم صاحب تو کیا تھوڑے سے کسی آدمی نے جانا ہو 6 دن پہلے راستے کی چیکنگیں شروع ہو جاتی ہیں، بندے مشکوک اٹھائے جانا شروع ہو جاتے ہیں، حالات بڑے ٹف کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب معاملات۔ کہا نہیں جب تک یہ ارادے قتل کو عملی جامہ نہیں پہناتا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اب ذرا اندازہ کرنا، گناہ کرنے والے نے، قتل کرنے والے نے اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی غیرت موجود ہے، مسجد نبوی تو دور کی بات،
محلے کی مسجد میں اگر کسی نے بلند آواز سے بات کی، ایمان والا کہتا ہے اسے یار خیال کر مسجد ہے یار، مسجد میں تو شور نہ کر، لڑائی جھگڑا تو بڑا دور ہوتے، کوئی زور سے بول رہا ہو تو ایمان والا اسے بھی کہتے، کوئی مسجد کے اندر گند ڈال دے تو بندہ ایمان والا اسے بھی کہتا ہے یار کچھ تو خیال کرو، اللہ کا گھر ہے اس کا تو شرم کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ مساجد کا تقدس برقرار رکھتے ہیں، اور مساجد کی بے حرمتی وہی کیا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں، وہ مسجد نبوی کہ جس کے اندر جانے کے لیے میں اور آپ تڑپتے ہیں، ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے دے کہ جس کے اندر ایک نماز کا ثواب تو 50,000 کے برابر دیتا ہے۔ ربا ہمیں بھی وہ مسجد ایک مرتبہ تو دکھا دے کہ جس مسجد کی بنیاد میں تیرے پیغمبر نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہم بھی تمنا کرتے ہیں اللہ ایک مرتبہ تو وہ مسجد دکھا دے کہ جس کے مصلی پر تیرے پیغمبر نے عرصہ دراز تک کھڑے ہو کر امت کو نمازیں پڑھائی اور سکھائی ہے۔ اس مسجد کے اندر اس مصلی پر جناب عمر بن خطاب نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے، ابو لولو فیروز مجوسی خنجر چھپا کر کے لایا، فجر کی نماز کے اندر پشت کی جانب سے جناب عمر کے اوپر 3 وار کرتا ہے، 3 وار، اور 3 وار کر کے زخمی کر کے گھائل کر۔ پنکھے چل جائیں گے یار، میری طرف دیکھو یار، میں بارش کے اندر گرمی کے اندر آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، ایک بندہ پنکھا چلا رہا ہے بس کافی، آپ لوگ میری طرف دیکھ لیں، میری بات سن لیں، اگر میں بات صحیح نہیں کر رہا ہوں مجھے بتائیں، کوئی بات نہیں، 5 منٹ رہ رہے ہیں خاموشی سے گزار لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ذکر بھی کرنا عبادت ہوتا ہے، ذکر نہ کر لیں جی پہ بھئی میں آپ کے لیے آیا ہوں، میری طرف دیکھیں، پنکھے والا اپنا کام کر رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بات کی طرف سارے متوجہ ہو گئے، پیغمبر کے صحابی کی بات کر رہا ہوں کسی کو توجہ ہی نہیں ہے، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں توجہ ہی نہیں ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایمان کمزور ہو گیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ظاہر ایمان ہے تو آپ مسجد کے اندر آئے ہیں نا، بہرحال تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ 3 خنجر مارے، 3 خنجر پشت کی جانب سے، اندر سے آنت کٹ گئی، آنتیں کٹی، یہ وہ خواب پورا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خواب کے اندر دیکھا کہ مرغ نے 3 ٹھونگیں ماری تھی، یہ 3 خنجر لگنے سے زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پوری نماز پڑھائی، یہ بھاگا خنجر مارنے کے بعد، 17 صحابہ کرام کو زخمی کیا، لیکن یقین کرے پوری مسجد نبوی کے اندر امیر المؤمنین امام کو زخمی کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز پڑھائی، ایک صحابی نے بھی بھگدڑ نہیں مچائی، ایک صحابی نے بھی اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ ہماری تو بجلی چلی گئی، توجہ منتشر، وہاں امام زخمی ہے تو نماز کے اندر خلل ہی نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، حضرت عمر کو اٹھاتے ہیں، بے ہوش ہیں، جب ہوش آتا ہے نا سب سے پہلے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میرے قتل کے اندر کسی مسلمان کا ہاتھ تو نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ میرے قتل کے اندر کافر نے ہمت کی ہے یا مسلمان نے کی، کا مجوسی نے کی، ہاتھ اٹھائے زخمی حالت میں، اللہ تیرا شکر ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا تیرے پیغمبر کا صحابی اسلام کا خلیفہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے قتل کے اندر کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا۔ بیماری بڑی ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، وقت کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ عدل کر کے دکھایا ہے، دوسرے کے لیے انصاف کرنا اور ہوتا ہے، اپنی ذات سے انصاف شروع کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ زخمی ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، جاؤ اماں سے جا کے پوچھو میں عمر خواہش کرتا ہوں میرے آقا کے حجرہ میں، آقا کی قبر مبارک کے پاس، ایک طرف تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، دوسری جانب جو جگہ خالی ہے نا، میں عمر خواہش کرتا ہوں اما اگر آپ اجازت دیں میں آقا کے پہلو کے اندر سونا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اب چاہتے امیر المؤمنین تھے، آرڈر کر سکتے تھے، چاہتے تو حکم کر سکتے تھے، اما عائشہ صدیقہ یقیناً حکم مانتی، لیکن خدا کی قسم اپنی ذات کے لیے اپنا روب نہیں جمایا، درخواست کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑتی ہیں اور روتے ہوئے جملہ کہتی ہیں، عمر آج تو نے ایسی بات کہی ہے، آج مجھے تیرا وہ فیصلہ یاد آ رہے جب ظالموں نے میری عزت پر حملہ کیا تھا،
جب ظالموں نے میری عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی اور تجھ سے میرے پیغمبر نے پوچھا تھا عمر بتا میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ نے اس وقت میری پاک دامنی کا اعلان کیا تھا، عمر تو نے اس وقت احسان کیا، آج میں اس احسان کا بدلہ دیتے ہوئے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامن اور دوسری طرف میرا باپ سویا ہوا ہے، چلو تیسری طرف میں سو جاؤں گی، لیکن عمر تو نے عدل کیا ہے، حکم نہیں کیا، عمر تو نے اس وقت احسان کیا تھا، میں ماں ہو کر آج تیرے احسان کا بدلہ دیتے ہوئے اپنی جگہ تیرے لیے قربان کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، شہید ہو گئے، دفنایا گیا، معاملات خلافت چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے 300 بچے دیہات کے اندر سے روتے ہوئے آئے، اور روتے ہوئے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، زندگی خدا کی قسم ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد آپ کو اپنے مرنے پہ فخر ہو، آپ کو کم از کم یہ بات ہو اللہ کے سامنے جب جائے تو میرا رب پوچھے 60-70 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے، بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا، آپ کم از کم سر تو اٹھا کے کہہ سکے نا اللہ تو نے 5 بچے دیے تھے، 3 کو حافظ قرآن بنا کر آیا ہوں، اللہ محلے کے اندر اتنے یتیم تھے، اتنوں کا میں نے خرچ بھی اٹھایا تھا، اللہ میں نے اتنے غریبوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کی تھی، کوئی تو کام کرو نا۔ آؤ میں حضرت عمر کی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ تمہیں پچھلے جمعے بھی بتایا، رب کعبہ کی قسم اپنی زندگی کے اندر 4000 مساجد کی بنیاد رکھ کر تعمیرات کروا کر امام کا تعین، خطیب کا تعین، قاری قرآن کا تعین کرنے والا عمر بن خطاب ہے۔ اپنے دور خلافت کے اندر 36,000 بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے والا عمر بن خطاب ہے۔ اپنے دور خلافت کے اندر محکمہ پولیس کو بنانے والا عمر بن خطاب ہے۔ اپنے دور خلافت کے اندر ممبر کو باقاعدہ ایک صورت دینے والا عمر بن خطاب ہے۔ اپنے دور خلافت کے اندر یتیم بچوں کا وظیفہ گھروں کے اندر پہنچانے کی ترتیب بنانے والا عمر بن خطاب ہے۔ اپنے دور خلافت کے اندر بیوہ عورتوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر ماہانہ خرچ پہنچانے والا بھی عمر بن خطاب ہے۔ 300 بچے روتے ہوئے آئے، ہے یتیم، لوگوں ہمارا باپ مر گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تمہارا باپ تو کبھی کا مرا ہوا ہے، کہا نہیں 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 نہیں، جب سے باپ مرا خدا کی قسم عمر نے سنبھالا ہے، ہمیں گھر بنا کر دیا، یتیم خانہ بنا کر دیا، ہماری تربیت کا انتظام کیا، ہماری خوراک کا انتظام کیا۔ جب سے باپ مرا ہے ایک دن بھی ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ آج عمر کا سایہ سر سے اٹھا، آج پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان عظیم صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔